دو وہ جو اللہ کے محبوب ہیں اور دو وہ جو بدترین ہے میری امت میں. سمجھیے گا اس بات کو. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں؟ چار. دو وہ لوگ ہیں جو میری امت کے افضل لوگ ہیں اور دو وہ لوگ ہیں جو میری امت کے بدترین لوگ ہیں. کون کون سے؟ یاد کیجئے گا اور سمجھیے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ایک پہلا وہ شخص نوازتا ہے، علم سے بھی نوازتا ہے اور دولت سے بھی نوازتا ہے، اور وہ بندہ اپنی دولت کو اللہ کی راہ پہ خرچ کرتا ہے، لوگوں میں خرچ کرتا ہے، لوگوں کی بھلائیوں کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور اس کا علم اسے بتاتا ہے کہ اس رزق کو کہاں لگانا ہے اور کہاں نہیں لگانا. وہ علم اس کی دولت کی حفاظت کرتا ہے. اس علم کو وہ لوگوں کو پھیلاتا ہے اور دولت کو لوگوں میں تقسیم کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. وہ اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو خوش کرتا ہے، لوگوں کی بھلائیوں کے لیے کام کرتا ہے. محبوب نے فرمایا میری امت کا افضل ترین بندہ ہے. دوسرا وہ شخص ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے، جسٹ علم ہے، صرف علم ہے. وہ لوگوں کو علم پھیلاتا ہے اور یہ رشک کرتا ہے، اللہ سے التجا کرتا ہے کہ مولا مجھے دولت بھی دے کہ اس بندے کی طرح میں بھی تیری بھلائی کے لیے، تیری رضا کے لیے لوگوں کی بھلائیاں کروں. علم ہے، دولت نہیں ہے، لیکن تمنا کیا کر رہا ہے کہ یا اللہ کاش تو مجھے بھی دولت دیتا تو میں اس بندے کی طرح جو لوگوں کی بھلائیاں کرتا ہے، جو لوگوں کے فائدے کرتا ہے، تو میں بھی اس طرح فائدے کرتا. محبوب نے فرمایا اس دوسرے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا پہلے کو مل رہا ہے، اور یہ میری امت کے افضل لوگ ہیں. یہ حدیث سنانے کا مقصد اس لیے ہے ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کس صف میں کھڑے ہیں، ہم کس کیٹیگری میں کھڑے ہیں. محبوب نے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تیسرا وہ شخص ہے جس کے پاس دولت تو ہے علم نہیں ہے. جس کے پاس دولت تو ہے علم نہیں ہے، وہ اپنی دولت لوگوں میں دکھانے کے لیے لگاتا ہے، اپنی عیاشیوں میں لگاتا ہے، اپنی ضروریات زندگی کو بڑھانے کے لیے لگاتا ہے، اب صرف اپنی زندگی کو دیکھتا ہے. اسے اللہ کی رضا ضرورت نہیں ہوتی، وہ اللہ کی رضا کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا، وہ جسٹ اپنی رضا کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے. جیسے ہمارے معاشرے میں چل رہا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس دولت آ جائے تو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہر وہ کام کرتا ہے جو وہ کر سکتا ہے. اسے رب کی رضا نہیں چاہیے ہوتی، اسے رب کی رضا. ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم اگر کسی بچی کا یتیم بچی ہے، کوئی غریب بچی ہے، اس کی شادی کروانے کے لیے جہیز کے پیسے دیں تو وہ بھی ہم جب تک سوشل میڈیا پہ نہ لائیں ہمارا وہ شاید قبول نہیں ہوتا. اور یہ ہم اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ چودھری صاحب نے یہ فرمایا ہے، یہ چودھری صاحب نے کر دیا ہے، لیکن یہ دنیا کی دولت کے لیے. کیا وہ حدیث پاک نہیں سنی؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سخی ہے نا، یہ جنت، وہ سخی تھا اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا. سخی کو رب سے التجا کرے گا کہ یا اللہ میں نے تو ساری زندگی تیری دی ہوئی دولت کو تیری رضا کے لیے لگاتا رہا، مسجد بناتا رہا، مدارس بناتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، پھر بھی مجھے میرے مولا جنت میں بھیج رہے ہو. تو رب فرماتا ہے تو چاہتا تھا لوگ تجھے سخی کہیں، تجھے دنیا میں سخی کہلوا دیا ہے، آخرت میں تمہارا ایسا نہیں ہے، اب تم جنت میں جاؤ. چھوٹی سی بات، چھوٹی سی نیت تھی کہ وہ لوگ اس سے کہیں گے یہ سخی ہے، رب کی رضا اس سے پسند نہیں تھی. تو اللہ نے فرمایا اب شہید بھی ہے نا، یہ کی حدیث ہے، شہید کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. رب سے التجا کرے گا مولا میں نے تو اپنی گردن کٹا دی تیرے نام کے لیے اور مجھے بھی جنت. رب فرمائے گا تو نے میری رضا کے لیے گردن نہیں کٹائی، تو نے اس لیے گردن کٹائی کہ لوگ تمہیں شہید کہیں، لوگوں نے تمہیں شہید کہہ دیا، تمہیں تمہارا حق مل گیا، اب جنت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. اسی طرح قاری قرآن ہماری طرح ہوں گے، ان کو بھی جنت میں بھیج دیا جائے گا. وہ التجا کریں گے مولا ساری زندگی تیرے قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگا دی، اب پھر ہمیں جنت مل رہی ہے. رب جواب دے گا اے میرے بندے تو اس لیے قرآن نہیں لوگوں کو پڑھایا کہ میں رب راضی ہوں، تو اس لیے اپنی خوبصورت آوازوں میں پڑھتے تھے کہ لوگ تمہیں خوبصورت قاری القرآن کہیں، وہ تمہیں مل گیا، اب تمہارا آخرت میں حصہ نہیں ہے. تو محبوب فرماتے کہ تیسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ دولت تو دے گا اور وہ دولت اس انداز میں لوگوں کو لگائے گا کہ لوگ کہیں گے یہ کتنا امیر ہے. وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو جلانے کے لیے، لوگوں کو اپنی دولت دکھانے کے لیے کام کرتا ہے. تیسرا وہ شخص ہے اور محبوب نے فرمایا میری امت کا بدترین بندہ ہے. اور اس سے اگلا جو شخص ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے ہم اس کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں. محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم چوتھا وہ شخص ہے جو گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر یہ دیکھتا ہے کہ فلاں امیر ہے، کاش میرے پاس بھی یہ دولت ہوتی تو میں بھی اس طرح عیاشیاں کرتا، ہم بھی اسی طرح یہ کام کرتے، ہم بھی یوں گاڑیاں رکھتے، ہم بھی یوں سارے کام کرتے.
اب اس کے پاس دولت تو نہیں ہے لیکن تمنا کر رہا ہے کس چیز کی کہ کاش جیسے ہم گلی کوچوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یہی بات کر رہے ہیں دیکھیں نہیں کیسے کپڑے پہننے لگتا ہے حرام کا پیسہ آ گیا بڑے کپڑے خوبصورت پہن لیے گاڑی بڑی آ گئی تو یہ حرام کا مال آ گیا یہ گھر لے لیا حرام کا بیٹھ کے گلی کوچوں میں یہی کام کر رہے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کا تزکیہ وہ کیا کہتے ہیں تذکرے کر رہے ہوتے ہیں محبوب نے فرمایا میری امت کے بدترین لوگ ہیں اور ہمارے معاشرے میں یہ دو چیزیں چلتی ہیں ہم گلی کوچوں میں بیٹھ کر لوگوں کی زندگی کو ڈسکس کرتے ہیں ہم گلی کوچوں میں بیٹھ کر یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی دولت ہوتی ہم یوں کم کر دیتے یہ تمنا ہی نہیں ہوتی کہ رب کی راضی ہوگا کہ نہیں میرا ایک بات بڑا زور ہوتا ہے جتنی آج تک گفتگو کرتا آ رہا ہوں اسی بات پہ ایک زور ہے وہ زور یہ ہے کہ خالی نمازوں پہ زور مت دے اپنے اندر کو تبدیل کرنے پہ بھی زور دے کہ ہمیں اللہ کے حضور جاننا ہے سجدے اپنی جگہ پہ ہیں لیکن جو اندر کی حالت ہے وہ تو اپنی جگہ کاؤنٹ ہوگی نا اصل کہانی اندر کی ہے ہم اپنا اندر تبدیل ہی نہیں کر رہے رب پسند کس کو کرتا ہے یہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ہمیں یہ لگ گیا کہ بس سجدہ کر لیں گے تو اللہ ہمیں پسند کر لے گا نہیں ایسا نہیں ہوگا اللہ پسند اسے کرے گا جس کے اندر خلافت راشدہ ہوگی جس کے اندر خوبصورت ہوگا پھر اللہ اس کی ہر عبادت کو قبول کر لیتا ہے تو یہ حدیث پاک سنانے کا مطلب یہ کہ اس حدیث میں کیا تھا ایک ہی بات تھی کہ من میں کوئی اور بستا ہے جس کے من میں رب بستا ہے اللہ اسے عروج عطا کر دیتا ہے اور جس کے من میں دنیا بستی ہے اللہ اس سے پھر اپنی محبت عطا نہیں کرتا اس لیے دوستان گرامی قدر یہ حدیثیں اس لیے نہیں کہ سن کے سبحان اللہ کہہ دی جائے یہ حدیثیں اس لیے ہیں کہ اپنے آپ کو تبدیل کریں اپنے آپ کو درست کریں ہم نے اللہ کیا ہاں جانا ہے وقت بڑا تھوڑا ہے وقت بڑا تھوڑا رہ گیا کس نے کس ٹائم جانا ہے کوئی پتہ نہیں ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے